سورہ احزاب کی طرف آئیں گے تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سی بات کروں گا کہ بچوں کو یعنی یہ بھی کانورسیشن ماں باپ نے کرنی ہے. سیکشول ڈسپلن بچہ جو ہے نا اسکول کالج سے نہیں سیکھے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے اور وہاں جا کے پوچھ رہا ہے, کیونکہ اسکول میں بھی جو اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ اس کے پیئرز ہیں, ان کو کیا پتا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو وہ تو اس کو اوٹ پٹانگ چیزوں پہ لگائیں گے کہ بھئی اگر تمہیں یہ فیلنگز یا یہ ٹیمپٹیشنز آ رہی ہیں تو اس کا علاج یہ ہے. تو ماں باپ کو چاہیے, تھوڑا مشکل کام ہے لیکن کرنا آپ ہی نے, کوئی اور غیر آ کے نہیں کرے گا. تو یو نیڈ ٹو ہیو این اوپن کمیونیکیشن ود یور چلڈرن جہاں پہ آپ ایسی باتیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور ماں باپ کا یعنی ایک طرف ہم کہتے ہیں فرینڈلی ریلیشن شپ ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میرا باپ ہے. تو اتنا بھی فرینڈلی نہیں کہ میں کچھ بھی کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہاں اوپن ہوں بالکل, لیکن ماں باپ کو اپنی اتھارٹی بھی اسٹیبلش کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ بات غلط ہے. اور یاد رکھیں کہ یعنی ہارش ہونے میں اور فرم ہونے میں فرق ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگ ہارش اینڈ بینگ فرم. میں اپنے بچوں کے ساتھ فرم ہو سکتا ہوں وداؤٹ بینگ ہارش. مثال کے طور پہ اگر میں نے کوئی لا بنایا نا اپنے گھر میں کہ بیٹا ایسا نہیں ہوگا, تو میں بالکل منہ سیدھا رکھ کے کہہ سکتا ہوں بیٹا آئی ایم سوری یہ نہیں ہو سکتا, آئی ایم سوری. مجھے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دفعہ, یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں بیٹا آئی ایم سوری, آئی ایم سو سوری, آئی لو یو بٹ دس از ناٹ ہیپننگ, آئی ایم ریئلی سوری, دس از ناٹ ہیپننگ, ناٹ ان دس ہاؤس. یہ اللہ کی نافرمانی ہے بیٹا, ہاؤ کین وی ڈو سم تھنگ لائک دس. اینڈ دین ان کو پاس بٹھا کے سمجھانا کہ ہم کیوں نہیں کرتے ایسا. تو اس میں ہارڈ ورک چاہیے, پیرنٹ سائڈ پہ ہارڈ ورک چاہیے, جو کہ عام طور پہ پیرنٹس نہیں کرنا چاہتے. عام طور پہ لگتا یہ کہ آسان شارٹ کٹ یہ چیخ چلا کے کر دو, لیکن اس میں آپ نے کیا کیا, اپنا ریلیشن شپ کمپرومائز کر دیا. سو یہ بات یاد رکھیے کہ جو آپ کی تربیت ہے بچوں کی, اس تربیت سے پہلے جو ایک پری ریکوزٹ ہے وہ ہے ریلیشن شپ, وہ ہے یہ پیار, یہ بہت ضروری ہے. بلکہ پیرنٹنگ اور نو پیرنٹنگ, ویسے بھی کسی کو میں نے نصیحت کرنی ہو نا تو اس نصیحت سے پہلے کوئی ریلیشن شپ ہوگا تو بات ہوگی نا. آپ خود سوچیں ذرا, ایک بندہ راہ میں گزر رہا ہے, میں اس کو جا کے کہتا ہوں یہ آپ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کو. اب یہ میری نصیحت کتنی قبول کرے گا اس کا چانس بہت تھوڑا ہے, ایز اپوز ٹو اگر میں اس بندے کے پاس جاتا ہوں اور جس کو ہم دعویٰ کے اندر کہتے ہیں انیشیشن, میں جا کے اس کو سلام کرتا ہوں کہ تو بھائی جان کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, یار شرٹ بڑی اچھی پہنی ہے آپ نے, کہاں سے لیا آپ نے, یہ جی شرٹ میں نے جو ہے نا وہاں جو ہے نا کھاڑی سے لی ہے, جنید جمشید سے لی ہے. میں کہتا ہوں یار میں بھی پتہ ایسی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا, بڑا مجھے اس کا شوق تھا. بھائی جان ویسے آپ سنائیں کیسے ہیں, گھر بار سب خیریت, رمضان کیسے گزرا ہے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ ریپور. اور پھر میں کہتا ہوں بھائی آپ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, اتنے اچھے ہیں, اتنے اسمارٹ ہیں, یہ وہ ابھی آپ نے کچھ ایسا کیا تھا وہ مناسب نہیں تھا, ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں. تو تھوڑا سا رپورٹ تو بلڈ کر لو نا. کوئی ریلیشن شپ ہوگا تو اگلا بندہ بات ریسیو بھی کرے گا. اگر ریلیشن شپ ہی نہیں ہے, سیدھا آپ اگلے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو وہ پھر بات ریسیو کرنے کی جو ابیلٹی ہے کم ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے بچوں کی اگر ہم اصلاح اور تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اور ریلیشن شپ ہمارا کچھ نہیں ہے بچوں کے ساتھ, یعنی بچوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ ابو جو ہے وہ گھر آتے ہیں چیختے چلاتے ہیں اور پھر آفس چلے جاتے ہیں, پھر گھر آتے ہیں, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر ابو نہ آگے کوئی پتہ نہیں کوئی مانسٹر آ گیا کہ ابو آگے بھاگو, ایک بچہ بستر کے نیچے گھس رہا ہے, کوئی الماری میں چھپ رہا ہے, ابو آگے بھاگو. بھائی ابو اتنے خوفناک کب سے ہو گئے؟ ابو بچوں کو تو چیخ چلا کے آنا چاہیے تھا, ابو آگے بھاگتے ہوئے جائیں دروازے پہ, ابو کو گلے لگ جائیں جا کے. یہ امی کے بارے میں ایسا تاثر ہو جائے کہ امی آ رہی ہیں اور امی کے آنے سے جو ہے نا بچے کانپنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہونا چاہیے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. یہ ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اور اس اکاؤنٹ کے اندر کچھ ڈپازٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ وڈرالز بھی ہوتے ہیں. اس سے ریلیشن شپ بنتا ہے, یعنی ہمارے اور ہمارے بچوں کے بیچ میں ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے. اس میں سے ڈپازٹس بھی ہیں, اس میں وڈرال بھی ہیں. ڈپازٹ کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کو کہنا بیٹا آئی بلیو ان یو, بیٹا آئی نو یو کین ڈو اٹ, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت ذہین ہو, آپ بہت سمجھدار ہو, غلطی ہوگی تو کیا ہوا, آئی نو یو کین ڈو بیٹر, آئی بلیو ان یو بیٹا. دس از میکنگ ڈپازٹس, گفٹ گیونگ, ٹھیک ہے, کمپلیمنٹس. اچھا وڈرالز کیا ہوتے ہیں؟ تم نکمے ہو, تم نالائق ہو, تم سے کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا, میں نے وہ دن کیوں دیکھا جب تو پیدا ہوا تھا. اور پھر کمپیریزنس کرنا, تم اتنے نکمے نالائق, تمہارا کزن تم سے اچھا ہے, اس کے 100 آؤٹ آف 100 آئے, تمہارے کیوں 85 آئے ہیں, تم اتنے بے وقوف کیوں ہو. کمپیئرنگ چلڈرن, تمہارا بھائی تمہارے سے زیادہ نمبر لے گیا, تمہارے نمبر کیوں نہیں آ رہے. بھائی ایوری چائلڈ از ڈفرنٹ, ایوری چائلڈ از ڈفرنٹ. آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ اف یو جج دی ابیلٹی آف اے فش
by the fact that it cannot climb a tree, it will forever think that it is stupid. ایک مچھلی کو اگر آپ اس بیس پہ جج کر رہے ہیں کہ آپ سے درخت کیوں نہیں چڑھا جا رہا, جب بندر درخت چڑھ لیتا ہے, چڑیا اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے, تم سے کیوں نہیں چڑھا جا رہا درخت, تو مچھلی کو تو یہ لگا میں تو بیوقوف ترین چیز ہوں دنیا کی. لیکن بچے بھی سارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر بچہ برابر نہیں ہوتا. تو جب آپ بچوں کے ساتھ کمپیریزنس کرتے ہیں, دیٹس وین تھنگس گو رانگ. اور بچے کو لگتا ہے کہ ایموشنل اکاؤنٹ ڈپلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, میری کوئی عزت نہیں ہے اس فیملی کے اندر, آئی ایم نو بڈی. اور پھر جب آپ کا ریلیشن شپ جیپرڈائز ہو گیا, اب آپ تربیت کریں ذرا بچے کی, بچہ آپ کے ایگزیکٹ اپوزٹ کرے گا, کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے, یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے, یہ میرے دشمن ہیں, یہ میرے خلاف ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ بیڈ پیرنٹنگ کی میں کچھ مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. عجیب ایسے زمانہ آ گیا, ٹی وی پہ کچھ عرصہ پہلے کچھ مارننگ شوز تھے یا پتہ نہیں کون سے گیم شوز تھے جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچایا جا رہا تھا. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, کچھ سال پہلے کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو بہت انتہائی ولگر ڈانسز کروائے جا رہے ہیں مین اسٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ گھر میں بچے کی کیا تربیت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بچی نے شروع میں کبھی ڈانس کیا ہوگا تو آپ نے اس کو انکریج کیا ہوگا. السلام علیکم. آج بچوں کی بارش ہو رہی ہے. تو انہوں نے, ہوتا نا بچے چھوٹی عمر میں کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو آپ نے کہا بچی کتنی کیوٹ لگ رہی ہے, وہ کیوٹنس کرتے کرتے وہ ٹی وی پہ جا پہنچی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک شوز کا برانڈ ہے, اس نے ایک عجیب و غریب سی تصویر لگائی, ایک بچی کی جوتے پہنے ہوئے ایک کاؤچ پہ لیٹ, چھوٹی بچی ہے, اور کپڑے جس طرح کے اس نے پہنے ہوئے اور جس طرح وہ کاؤچ پہ لیٹی ہوئی ہے انتہائی اناپروپریٹ ہے. اب میں یہ سوچ رہا تھا, مجھے اس برانڈ سے زیادہ اس بچی کے ماں باپ پہ افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کیسا لمحہ آ گیا کہ آپ نے اپنی بچی کو اس قسم کا لباس بنا کے صوفے پہ لٹایا ہوا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کس قسم کے ویلیوز ڈال رہے ہیں. اب یہ بچی کل کو جا کے جب بڑی ہوگی, ٹین ایجر ہوگی, اور یہ بغاوت کرے گی تو پھر کسی کو قصوروار نہ ٹھہرانا کیونکہ آپ نے یہ ویلیوز ڈالے ہیں. ہمارے بچے گالیاں نکالتے ہیں, کیوں چھوٹی عمر میں گالیاں نکالتے تھے تب ہم تعلیم جاتے, دیکھو دیکھو گالیاں نکال رہے ہیں, سب کو بلاؤ, ماموں کو بلاؤ, خالہ کو بلاؤ, پھوپھو کو بلاؤ, اچھا نکالو وہ گالی سے جو نکالی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, بچہ گالی نکالتا ہے, دیکھو دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کل کو یہ بچہ جب آپ کو گالیاں نکالے گا نا 14 سال کی عمر میں, تب آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا بچہ اتنا بدتمیز کیسے ہو گیا. بھائی آپ نے اس کو انکریج کیا تھا, آپ نے اس کو ریوارڈ کیا تھا فار بیڈ بیہیویئر. یو ریوارڈڈ دس چائلڈ فار بیڈ بیہیویئر. اٹ از نو ڈاؤٹ کہ اب وہ اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے. اسی طرح سے وہ بچے جن کو آپ نے صحیح رول ماڈلز نہیں دیے, یعنی آپ خود اچھے رول ماڈل نہیں بنے. ایک امریکن آتھر تھی, انہوں نے کہا کہ چلڈرن may or may not listen to their parents but they have never failed to imitate them. بچے پتہ نہیں آپ کی بات سنیں یا نہ سنیں, یہ سوال ہے اس پہ, لیکن بچے کاپی ضرور کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. تو اگر آپ گھر میں اونچی زبان میں بولتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, شور مچاتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, تو کہتے ہیں نا دی ایپل ڈزنٹ فال فار فرام دا ٹری. بچہ بھی آپ ہی کا ہی ہے, وہ بھی آپ سے سیکھ رہا ہے اور وہ چیزیں ایبزارب کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ چیزیں بھی وہ ایبزارب کرتے ہیں جو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے ایبزارب کیا اس نے.